تاریخ اسلام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا جو فرقہ پیدا ہوا تھا وہ تھا شیعہ فرقہ، اہل تشیع جس کو کہتے ہیں۔ درمیان میں ایک وقت یہ گزرا، ابتدا میں بڑے زور و شور کے ساتھ وجود میں آیا، مگر پھر ہمارے اماموں کی محنت کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقہ گویا ایک گمنامی کے اور پوشیدگی کے جو ہے تہہ خانوں میں چھپ گیا۔ مگر کچھ عرصے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرقہ پھر دوبارہ عروج پکڑ رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ دعوے بڑے اچھے ہیں، خوشنما دعوے، لیکن علم جو ہے وہ علم مضر ہے، علم نافع نہیں ہے۔ ہر فرقے کے گمراہ ہونے کے پیچھے آپ دیکھیں گے علم مضر نظر آئیں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اس پر بڑا زور دیا اور کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے علم چاہتا ہوں، مگر کون سا علم؟ نفع بخش علم چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ نفع بخش علم کا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، وہ علم جو گمراہ نہ کرے، ہدایت پر رکھے اور دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بنے۔ شیعہ فرقہ کا کیا ہوا؟ کیا اس جماعت میں عالم نہیں ہے؟ بڑے بڑے عالم ہیں، پہلے بھی گزرے، ابھی بھی بیچ اس سے پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہے، اور آئندہ بھی اس فرقے میں عالم ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ علم اس فرقے سے عالم اٹھ جائیں گے، مگر عالم تو ہے، علم تو ہے، لیکن علم نافع نہیں ہے، علم مضر ہے۔ آج ہمارا نوجوان اس کی طرف بڑا متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ اس فرقے کا ایک بڑا خوشنما نعرہ ہے، اور وہ ہے محبت اہل بیت۔ اب اہل بیت سے محبت کو کس کو انکار ہے؟ آپ میں سے کسی کو انکار ہے؟ بولیے، کیا آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ امام حسن سے کرتے ہیں، مولا علی سے کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ خاتون جنت سے کرتے ہیں، ہم نبی کی ہر اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہی امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سارا گھرانہ نور کا۔ یہ تو ہمارے ہی امام نے کہا نا، کسی اور نے تو نہیں کہا۔ ہم نبی کے ہر گھر کے بچے سے تک محبت کرتے ہیں۔ جب ہم نبی کے ہر بچے کو عین نور مانتے ہیں اور مصطفیٰ کو عین نور مانتے ہیں، تو پھر امام حسین کا کیا کہنا، امام حسن کا کیا کہنا؟ ارے ان کی محبت تو ہم پہ فرض عین ہے، کیونکہ یہ محبت کسی مولانا نے ہم کو نہیں کہا کہ ان سے محبت کرنا فرض ہے۔ پروردگار عالم نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ فرماتا ہے محبوب فرما دیجئے کہ جو میں نے تبلیغ کی، تمہیں اللہ کی معرفت عطا کی، اس کے عوض میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ تو قرآن عظیم کا حکم ہے، لیکن کیا محبت اہل بیت کا اظہار کے لیے آپ کو شیعہ بننا پڑے گا؟ تب آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے کہلائیں گے؟ کیا رافضی خیالات آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے؟ خدا کی قسم اگر اس طرف جاؤں گے تو وہاں علم مضر ہے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، آپ دھوکہ کھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس فرقے میں ایک بات ہے، محبت اہل بیت کا دعویٰ تو ہے، بڑھ چڑھ کر ہے، اظہار بھی خوب کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کرتے ہیں بعض اوقات۔ اس قدر اظہار اہل بیت کرتے ہیں، محبت اہل بیت کا اظہار، کہ ہمیں اپنی محبت ان کے سامنے بظاہر حقیقت تو ہے کہ حقیقی محبت کرنے والے ہم ہی ہیں، مگر ہماری محبت میں اعتدال ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، ہم تجاوز نہیں کرتے۔ مولا علی نے خود فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا، اور یہ حدیث ہر مکتب فکر کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ امام احمد نے مسند میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور بھی دیگر ائمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، حتیٰ کہ شیعوں کے ہاں خود یہ حدیث موجود ہے، اور ان کا یہ نہج البلاغہ جو حضرت علی کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے، اس میں خود یہ نہج البلاغہ میں حدیث موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، دو گروہ تیری وجہ سے ہلاک ہوں گے، ایک گروہ تیرے سبب سے حق پر رہیں گا اور ہدایت پائیں گا۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے دو گروہ ہیں جو میرے سبب سے ہلاک ہو جائیں گے؟ فرمایا ایک تجھ سے اتنی محبت کریں گا، اتنی محبت کریں گا کہ تجھے تیرے مقام و مرتبے سے بڑھا دے گا۔ یہ جملے یاد رکھ کے، بس یہی تقریر کا پس منظر ہے۔ تیری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں گا کہ تیرے درجے اور مقام سے تجھے بڑھا دیں گا۔ یہ گروہ بھی جو ہے ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ دوسرا وہ ہوں گا جو تیری اتنی توہین کریں گا کہ تجھے نعوذ باللہ من ذالک ایمان سے بھی ہٹا کر کفر کی طرف منسوب کر دیں گا، تجھے کافر گردانیں گا، کافر کہیں گا۔ تیسرا گروہ وہ ہوں گا کہ جو حق پر ہوں گا، نہ تیری محبت میں مبالغہ کریں گا، نہ تیری توہین کریں گا، جو حق تیری محبت کا ہے اس حق پر وہ قائم رہیں گا۔
آج جائزہ لیجئے یہ حدیث سب کے یہاں متفق علیہ حدیث ہے، سب کے نزدیک اتفاقی حدیث ہے، کسی کا اس حدیث پر اختلاف نہیں. ہمارے اہل سنت میں بھی حدیث کتابوں میں موجود ہے، اور اہل تشیع کی جو سب سے بلند تر کتاب ان کے نزدیک جو مانتے ہیں بعد قرآن نہج البلاغہ جس کو قربات علی کی کتاب کہتے ہیں، وہ اس میں بھی حدیث موجود ہے، اور یہ کتاب اوریجنل میرے پاس موجود ہے. اس حدیث نے تو واضح کر دیا کہ دو گروہ جو ہے ہلاک ہے اور ایک گروہ حق پر ہے. مجھے بتائیے یہ کون سے دو گروہ ہے؟ ایک وہ کہ جس نے بڑھایا وہ شیعہ ہوئے، اتنا بڑھایا کہ جو مقام تھا اس سے بھی اوپر کر دیا، اور دوسرا گروہ جو ہلاک ہوا وہ خارجی تھا. خارجی فرقہ وہ تھا جس نے اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ علی کو کافر کہہ دیا. اعتدال والا گروہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے، وہ ہم اہل سنت ہے جو نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں. ورنہ بڑھانے والوں نے کتنا بڑھایا. میں کچھ جھلکیاں آپ کو اس فرقے کی دکھانا چاہتا ہوں، آپ دیکھتے چلیں تاکہ میری بات کا ثبوت آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آ جائے. آئیے ذرا یہ مولوی صاحب کو سن لیں، یہ اسی فرقے کے شیعہ فرقے سے ہیں. نام ہے عاقب رضا زیدی، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ذرا سنیے کیا کہتے ہیں. سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. ابو طالب کہتے میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں. ابو طالب کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا. یہ سوچ کر دیجی خان والوں، سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا. کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. سپتین کوزہ مجھے حیدیہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم، پادری نے بچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا. جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا. ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا. پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہے. آپ کے کچھ سمجھ میں آئی بات؟ 13 رجب وہ تاریخ ہے جس دن مولا کائنات حضرت مولا علی دنیا میں تشریف لائے. ہم مولا اس معنی میں نہیں کہتے کہ جو اللہ کو بھی مولا کہا گیا ہے قرآن میں. مولا ہم اپنے آقا کے معنی میں کہتے ہیں، مددگار کے معنی میں کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا. ہم اس حدیث کے تسلیم کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس حدیث کے تحت ہم مولا علی کو مولا مانتے ہیں. مگر یہ نہیں مانتے جو انہوں نے مبالغہ کیا. حضور نے کہا علی تجھے اتنا بڑھائیں گے تیرے مقام سے بلند کر دیں گے اور یہ گروہ ہلاک ہو جائیں گا. یہ شیعہ گروہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ 13 رجب کو علی پیدا ہوئے. ابو طالب جو علی کے والد ہے، حضرت علی کی پیدائش کے بعد ابو طالب اپنے ایک راہب دوست کے پاس گیا. راہب کہتے ہیں جو یہودیوں کا پادری ہوتا ہے یا یہودیوں کا عالم ہوتا ہے. اس سے کہا بھائی 13 رجب یہ وقت پر ایک بچہ پیدا ہوا، ذرا ذائچہ بنا، اس کی قسمت کا حال بتا، فیوچر بتا، اس کا مستقبل بتا، اس گھڑی میں پیدا ہونے والے بچے کا مستقبل کیا ہوگا، یہ بچہ آگے جا کے کیسا رہے گا، کیا بنے گا. بہرحال وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، بقول ان کے وہ راہب تھا. اس نے ذائچہ لیا، کھانے بنائے، اس میں بھرے، پھر فولڈ کیا، کاغذ کو پھینکا، دوسرا کاغذ لیا، پھر لکھا، پھینکا، پھر تیسرا کاغذ کے لاتعداد اس نے ذائچے بنائے اور وہ پھینکتا رہا. تو ابو طالب دیکھتے رہے. آخر میں جب ابو طالب سے رہا نہیں گیا تو کہا کہ کیا بات ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ یہ کاغذ فولڈ کر کے بار بار موڑ کے پھینک رہا ہے، آخر بتاتا کیوں نہیں؟ کہا کہ ابو طالب جو گھڑی تو بتا رہا ہے، جو تاریخ تو بتا رہا ہے، جو ساتھ تو بتا رہا ہے، اس ساتھ میں تو خدا پیدا ہو سکتا ہے، اللہ پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ پیدا ہونے والا نعوذ باللہ انسان نہیں ہے، یہ خدا تھے. جو علی تھے یہ خدا کی شکل و صورت میں زمین پر آ گئے.
اور یہ فرقہ کون سا تھا؟ یہ شیعوں میں سے ایک شاخ نکلی تھی جس کو نصیری نام دیا گیا تھا. تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہے. یہ فرقہ آج تک چلا آ رہا ہے اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے. عبداللہ ابن سبا ایک شخص گزرا ہے یمن کا، اس نے یہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی. عثمان غنی کے زمانے میں ظاہری طور پر ایمان لایا، اندر سے پکا منافق تھا. مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس نے مشن چلایا. بعد میں جب اس کو قتل کیا گیا تو اسی کی تعلیم کو آگے بڑھانے والا ایک نصیر تھا، ابو نصیر اس کا نام تھا. اس نے اس مشن کو اتنا بڑھایا کہ علی ہی خدا ہے، اور علی در حقیقت زمین پر انسان بن کر اپنی کبریائی پر، اپنی الوہیت پر، اپنی ربوبیت پر پردہ ڈال کر انسانی شکل و صورت میں اترا ہے. حقیقت تو علی ہی خدا ہے. معاذ اللہ استغفر. اور اس نے حضرت علی کی کرامات کو اس ڈھنگ سے پیش کیا، ان کی خوبیوں کو اس ڈھنگ سے پیش کیا کہ اس زمانے میں ایسے بیوقوف اور جاہل جو لوگ تھے وہ اس کی طرف اس کے گرویدہ ہو گئے، اس کی باتوں کو تسلیم کیا اور علی کو خدا کہنا شروع کر دیا. چھوٹی موٹی تعداد نہیں تھی. اس لیے میں کبھی حیران نہیں ہوتا کہ بھائی اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے، اہل حدیث ہو گئے، اتنے پڑھے لکھے صاحب تھے، دیوبندی ہو گئے. ارے ان کی کیا اوقات ہے؟ اس زمانے میں ہزاروں میں لوگ گمراہ ہوئے ہیں. ہدایت اللہ کی ذمہ کرم پر ہے، جس کو چاہتا ہدایت پہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا گمراہ فرماتا ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، مولا ہدایت پر رکھ. کتنی تعداد تھی ان کی؟ ہزاروں کی تعداد میں. جب مولا علی کو پتہ چلا، کوفہ آئے، آپ دیکھا کہ کوفہ میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے. کوفہ آپ نے راجدھانی بنایا خلافت کے دور میں، اپنے مدینے سے منتقل کر کے آپ کوفہ آ گئے، کوفہ کو راجدھانی بنایا. سب کو گرفتار کر کر کے پکڑ کے لایا گیا کہ ان ہر شخص کو گرفتار کیا جائے جو مجھے خدا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے. تقریباً 14,000 کی تعداد تھی ان لوگوں کی. کتنی؟ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب آبادی اتنی نہیں تھی. آج بھی اگر 14,000 لوگ یہ کہنے آپ کے سامنے آ جائے کہ بھئی علی خدا ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس زمانے کی آبادی کے اعتبار سے اگر آپ پرسنٹ نکالے تو اور زیادہ حیرانی کی بات ہوتی ہے. 14,000 لوگوں کو جب گرفتار کر کے لایا، حضرت علی نے ان کو سمجھایا، ان کو منوانے کی کوشش کی کہ توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ. وہ نہیں مانے، اڑ گئے. کہا کہ نہیں علی آپ خدا ہیں، ہم خدا مانتے ہیں آپ کو. جب نہیں مانا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو اگر کوئی کسی کو خدا کہے، کوئی کسی کو جھوٹا رسول پیدا ہو اور اس کو رسول کہا جائے، اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ واجب القتل ہے. تو میں عبرتناک سزا دوں گا، قتل کروں گا، باز آ جاؤ. انہوں نے کہا علی آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں، جو چاہے کیجیے، ہم آپ کی رضا میں راضی ہیں. معاذ اللہ استغفر. 7,000 ان نصیری، اس فرقے کو نصیری کہا گیا تھا، اس کی نسبت سے نصیری کہلائے گئے. 7,000 نصیریوں کو حضرت علی نے ایک رات میں زندہ جلوا دیا. کیا کیا؟ تاریخ میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. چاہے آپ اہل تشیع کی کتاب کی تاریخ پڑھ لے، اہل سنت کی پڑھ لے، کسی کی بھی تاریخ پڑھ لے، اس زمانے میں دور خلافت علی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، واقعات آپ کو ملیں گے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب کوئی اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے تو اس کے ساتھ سختی کرنا، تشدد کرنا، اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا، یہ ہمارے صحابہ کرام اور مولا علی کی سنت ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کسی کو کچھ نہ کہو، تمہارے ایمان کی خیر منائیے صاحب. کتنا کمزور ایمان ہے کہ تم کہنے میں ڈر رہے ہو. اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا تمہارا. تم مسلمان بھی ٹھیک سے ہوتے کہ نہیں ہوتے اللہ جانے. آج تم کہتے ہو کہ بھائی کسی کا عقیدہ کیسا بھی ہو ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ صاحب دیکھیں گے. مولا علی نے یہ نہیں کہا جاؤ بھائی تمہارا جو عقیدہ اللہ صاحب دیکھیں گے. نہیں، مولا علی نے 7,000 نصیریوں کو زندہ جلا دیا ایک ہی رات میں. پوری رات یہ زندہ جلانے کا کام چلتا رہا. صبح ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا. آپ نے کہا کہ جو باقی آدھے بچے ان کو کل جلاؤں گا. دوسری رات ہوئی، پھر ان کو جمع کر کے ایک میدان میں لایا گیا. آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے آدھے ساتھیوں کو میں زندہ جلا چکا ہوں، اب تمہارا نمبر ہے، مگر ایک موقع دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دن کی مہلت اللہ نے اس حکمت سے دی ہو کہ شاید تم توبہ کر لو. توبہ کر لو اپنے عقیدے سے. اب بھی وقت ہے کہ تائب ہو جاؤ. تو وہ بدبخت اپنے باطل عقیدے پر کتنے مضبوط تھے. انہوں نے کہا علی آپ ہمیں زندہ جلا دیجئے، ہم مرتے مرتے یہی کہیں گے کہ آپ ہی خدا ہے.
اور کہا آپ نے جو کل آدھے لوگوں کو جلایا ہمارے آدھے ساتھیوں کو، اس سے تو ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو گیا، اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی تمہیں جہنم کا عذاب دوں گا، اور جہنم کا عذاب کیا ہے؟ وہ آگ کا عذاب ہے، آگ کا عذاب دینا یہ اللہ کا کام ہے، آپ وہی کام کر رہے ہیں کہ ہمیں آگ میں جلا رہے، اس سے تو ہمارا یقین بڑھ گیا کہ آپ ہی خدا ہے، معاذ اللہ استغفر۔ یہ تھا علم مضر، یہ تھا نقصان دہ علم، کہ جس نے ایسے دلائل ان کے دماغ میں بھر دیے کہ باطل تھے اور وہ علی سے مناظرہ کر رہے اور علی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کو بھی جلا دیا مولا علی نے۔ اگر کچھ بچ گئے تھے، سب تو نہیں جل پائے، کچھ انہیں اس وقت اپنے عقیدے کو چھپا لیا، کچھ ہاتھ نہیں آئے تھے، بچی خورچن بڑھتے بڑھتے آج اس شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو آپ اس جماعت میں کھلے عام منبر پہ بیٹھ کر مجمع میں وہ کہہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ اس پہ گالیاں دے، لان تان کرے، اس کو جوتے لگائیں، داد دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اس کی واہ واہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ بھائی تو نے صحیح کہا کہ اس 13 رجب کو پیدا ہونے والا علی نہیں تھا بلکہ خدا تھا۔ اب ایک دوسرے صاحب کو سن لیجئے، نام بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، شکلیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ان کا نام ہے جعفر جٹوئی، ہاں نام ہے ان کا، جٹوا کر کے ایک علاقہ ہے پاکستان کا، وہاں کے رہنے والے ہیں، جعفر نام ہے، جٹوئی نام ہے۔ اچھا، ان کے عجیب مولوی اور مقررین ہوتے، ٹوپی نہیں لگاتے، کپڑے عجیب و غریب پہنتے ہیں، شکل و صورت سے لگتے ہی نہیں کہ یہ کوئی ان کے عالم ہے۔ اب ذرا یہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے ان کو۔ ابھی گاڑی میرے پاس ہے، یہ چابی ابھی دوں گا، باقی جتنی جائیداد ہے لاہور جا کے تمہارے نام لگوا دوں گا، کوئی بندہ اٹھے۔ دیکھیے عقیدہ باطل بیان کر رہا ہے، میں نے روکا ہے یہاں، عقیدہ باطل بیان کر رہا ہے، مگر اپنے عقیدے پر قائم کتنا ہے، چیلنج کر رہا ہے، کہتا ہے یہ چابی بھی دوں گا، گاڑی کی کار ہوں گی اس کے پاس، گاڑی بھی دوں گا، انعام بھی دوں گا، یہ چابی بھی دوں گا، گاڑی بھی دوں گا، کوئی بندہ کھڑے ہو کے بتا دے۔ اب کیا اس کا چیلنج ہے، ذرا سنیے، اور اس چیلنج کے ذریعے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے۔ ابھی گاڑی میرے پاس ہے، یہ چابی ابھی دوں گا، باقی جتنی جائیداد ہے لاہور جا کے تمہارے نام لگوا دوں گا، کوئی بندہ اٹھے، کوئی اٹھے۔ وہ مجھے حضرت سلمان فارسی سے ایک سوال ثابت کرے کہ کبھی سلمان نے علی سے پوچھا یا علی تخت خلافت آپ کا ہے، چھینتے کیوں نہیں؟ جنہوں نے بطول کا حق نہیں دیا ان کے دربار میں کیوں جاتے ہو؟ جو محمد کے دلاتے میں نہیں ہے آپ ان کے پاس بیٹھتے کیوں ہو؟ سلمان کے اسکندر ہی نہیں، سلمان کے اسجیٹس ہی نہیں، سلمان نے باتیں پوچھتے ہی نہیں، چونکہ سلمان کو پتا ہے علی منبر پہ ہو یا مسلط پہ ہو، خلیفہ علی ہے۔ سلمان کیا باتیں پوچھتا ہے، سلمان کیا پوچھتا ہے؟ سلمان کہتے مولا آپ کب سے ہیں؟ مجبوری ہے میری، میں بٹن کھولوں، سوٹر لاؤں، گائل تنگوں، بیت بھرنا، سبھی کرنا کہ تم میں پھینکوں، پھر مجھے دعوت دو گے۔ سلمان کہتے مولا آپ کب سے ہیں؟ علی فرماتے جب سے وہ ہے۔ اللہ استغفر آپ اٹھانا چاہیے، آپ بلند ہونے چاہیے تاکہ علی تم سے راضی ہو جائے۔ جب سے وہ ہے، علی فرماتے جب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے، سب کہنا مجھے سننا، جب سے وہ ہے۔ اگلی بات سلمان نے بڑی خوبصورت تھی، سلمان کہتے مولا وہ بھی تھا، آپ بھی تھے، جگہ نہیں تھی، مکان نہیں تھا، وہ کہاں رہتا تھا، آپ کہاں رہتے تھے؟ مسکرا کے علی فرماتے سلمان میرے بچے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے جگہ کی ضرورت ہے، نہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے، بس وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں۔ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے، فرماتے وہ ہم میں رہ کے ہمیں ڈھونڈنا رہا۔ ہم اس میں رہ کے اسے ڈھونڈتے رہے، بس ایسے سلمان گزرتی رہی۔ تو یہ اس بات پر، یہ گاڑی میرے پاس ہے، گاڑی اور جائیداد اس بات پر دینے کا اعلان کر رہا ہے کہ سلمان فارسی نے علی سے کبھی یہ نہیں سوال کیا کہ مولا علی آپ ان کے دربار میں جاتے کیوں جنہوں نے آپ کی خلافت، آپ کا حق تھا چھین لیا؟ کیونکہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہونے چاہیے تھے؟ حضرت علی، ابو بکر نے خلافت چھین لی۔ جنہوں نے آپ کی بیوی کا باغ کھا گیا، باغ فدق کہتے ہیں کہ ایک باغ تھا جو رسول نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، وہ بھی حضرت ابو بکر نے غصب کر دیا۔
معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو حضرت سلمان نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھتے کیوں ہیں جنہوں نے باغ کھا گئے، جنہوں نے آپ کی خلافت کا حق چھین لیا، جو رسول کے جنازوں میں نہیں آئے۔ یہ سلمان فارسی کا اسٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، یہ اسٹیٹس ہی نہیں ہے۔ سلمان نے یہ چھوٹے موٹے سوال لی کہ بھائی ہائی لیول کا سوال کیا، معاذ اللہ، اللہ کی لعنت و جھوٹے پر اس طرح کی کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ یہ ان کے ہی فرقوں میں ایسی باتیں ہیں۔ نعوذ باللہ، سلمان فارسی جیسا جلیل القدر صحابی ایسا بیہودہ سوال کر ہی نہیں سکتا۔ بری ہے حضرت سلمان فارسی کی ذات، اور جو کچھ مولا علی کی طرف منسوب کیا کہ علی نے یہ جواب دیا، اس سے بھی علی بری ہے اللہ کی لعنت و جھوٹوں پر۔ سلمان فارسی نے کیا سوال کیا ہے کہ مولا یہ بتائیے، علی یہ بتائیے کہ آپ کب سے؟ حضرت علی نے کہا جب سے وہ ہے، جب سے اللہ ہے، جبکہ یہ بنیادی توحیدی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ہی ذات ازلی اور ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہاں تک کہ ہم ازلی اور ابدی تو رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے، تو علی تو بہت بعد میں ہے۔ پھر انبیاء کو نہیں مانتے ہم، انبیاء بھی ہمیشہ سے تھے نہیں، بعد میں اللہ نے وجود دیا۔ ایک عقیدہ اور ہے ہمارا خدا کے تعلق سے، جو عقیدہ توحید کے اندر شامل ہے اور عقائد کی کتابوں میں ہے، کہ اللہ کے علاوہ ہر شے، ہر چیز، ہر مخلوق حادث ہے، اللہ کی ذات غیر حادث ہے۔ حادث کسے کہتے ہیں؟ حادث یعنی پہلے تھی نہیں، وجود ہوا، فنا ہو جائے گی۔ آپ اور ہم پہلے تھے، بولو، اب ہے، کل فنا ہو جائیں گے۔ مگر جب ہم نہیں تھے تب بھی خدا تھا، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی خدا ہوگا۔ یہ ہے غیر حادث، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ کسی سے جنا، نہ اس کو موت ہے۔ وہ حی ہے اور قیوم ہے، خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطا فرمانے والا، مگر اس کے علاوہ سب فانی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے سوائے اس کے۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے، لیکن اس عقیدے کے خلاف یہ فرقہ ہے۔ محبت اہل بیت کا دعویٰ، اور دعوے میں دیکھیے کتنا مبالغہ۔ علی سے پوچھا سلمان فارسی نے کہ مولا آپ کب سے؟ تو نعوذ باللہ کہتا ہے کہ علی نے جواب یہ دیا کہ جب سے وہ ہے۔ تو دوسرا سوال کیا حضرت سلمان فارسی نے، کہا کہ جب وہ بھی تھا آپ بھی تھے، جگہ تو تھی نہیں، کوئی اسپیس نہیں تھا، کوئی زمین نہیں تھی، چاند سورج سیارے ستارے کچھ بھی نہیں تھا۔ جب جگہ نہیں تھی تو وہ کہاں رہتا تھا اور آپ کہاں رہتے تھے؟ تو معاذ اللہ یہ جھوٹا کذاب کہتا ہے کہ علی نے جواب میں کہا کہ وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے۔ وہ ہم میں رہ کر ہمیں ڈھونڈتا تھا، ہم اس میں رہ کر اس کو ڈھونڈتے تھے، بس یہی گزر رہی تھی۔ آپ بتائیے یہ عقیدے کیا واقعی اسلام کے عقیدے؟ یہ تو ہندو غیر مسلم مشرکوں سے بھی بدترین عقیدے ہیں۔ کم سے کم وہ بھی اس طرح کے عقیدے نہیں رکھتے اپنے بھگوانوں کے بارے میں، اس طرح کی معاذ اللہ، یہ تو اس سے بھی بدتر عقیدہ ہے۔ اور پھر بات یہیں پر یہ رکی۔ ایک منظر پیش کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں انصاف کو دکھاؤں، پہلے آپ کو تھوڑا سا میں حقیقی اہل سنت کا عقیدہ اس تعلق سے بیان کر دیتا ہوں، تب آپ کو کلپ اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ یہ علی باقر نقوی ہے، یہ بھی اسی جماعت کے مولوی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گا۔ ایک وقت یہ آئے گا کہ اللہ جب قیامت برپا کرے گا، سب کو فنا فرما دے گا، سب کچھ ختم ہو، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، سیارے، ستارے، جنت، دوزخ، سب فنا، صرف رب کی ذات ہوگی۔ وہی کیفیت جیسے ان چیزوں کی تخلیق سے پہلے تھا، کچھ بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، صرف رب کی ذات۔ اور باقاعدہ اس تعلق سے حدیثوں میں آیا، پھر رب تبارک و تعالیٰ ندا فرمائیں گا، کہیں گا کہاں ہے وہ آج جابر ظالم بادشاہ ظلم کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ طاقتوں پہ اترانے والے؟ کہاں ہے وہ اپنے مال پر گھمنڈ کرنے والے؟ کہاں ہے وہ عیش و عشرت پر نازا ہونے والے؟ کوئی ہو تو جواب دے، کوئی ہے ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب تک چاہیں گا رب تبارک و تعالیٰ کیفیت ہوں گی، اور جب ایک کن فرمائیں گا دوبارہ سب کو زندہ کر دیا جائے گا۔ ساری مخلوق یک لخت ایک ہی ساتھ سب کی سب وجود میں آ جائیں گی، اور حشر برپا ہوں گا، اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔
یہ ہے ہمارے یہاں کا عقیدہ. لیکن ذرا ان کا عقیدہ سنیے اس کے بعد. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو توحیدی عقیدے کہلاتے ہیں. عقائد کی بات ہے وہ کہ جس پر ایمان لانا فرض ہے, اس کا انکار کفر ہے. کہ سب کو فنا ہونا ہے یہ عقیدہ ہے, فرض ہے یہ عقیدہ, اس کو ماننا. رب تبارک تعالیٰ کے علاوہ کچھ نہیں رہیں گا, یہ فرض ہے. اللہ پھر زندہ فرمائیں گا, حشر کا میدان برپا ہوگا, اعمال تولے جائیں گے, عقیدے دیکھے جائیں گے, ایمان دیکھا جائیں گا. ایمان کی بنیاد پر جنت ملیں گی, بے ایمانی کی بنیاد پہ دوزخ میں ملیں گی. یہ سارے جو عقیدے ہیں اس پر ایمان لانا فرض ہے. اس پر اگر کسی کا ایمان نہیں تو وہ مسلمان نہیں. مگر ایسے عقیدوں میں بھی ان کے کیا خیالات ہیں, ذرا ان کی سنیے آپ. خمینی اپنی کتاب سے رسالات میں لکھتے ہیں, خمینی اپنی کتاب سے رسالات میں لکھتے ہیں, امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا. سورج, چاند, ستارے, نجم, کواکب, روحیں, جنس, انس, فرشتے, کچھ بھی نہیں بچے گا, صرف اللہ. اللہ رہ جائے گا, اللہ ہوئی ہوگا بس, اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ وہ ہوگا, وہ کا عالم ہوگا, صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو میں نے کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. پھر دل پریشان ہوگا, پھر وہ آواز دے گا, یہ تعارف و ظلمت ہی, کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدار موسم؟ کون ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے؟ اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی, آنا استغفر اللہ لا حول ولا قوة. القلب الحلول, ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ, یہ آواز کہاں سے آئی؟ اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں, وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی, میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے گی آنا محمد, میں محمد ہوں. ادھر سے آواز آئے گی آنا فاطمہ, ادھر سے آواز آئے گی آنا حسن, ادھر سے آواز آئے گی آنا حسین. ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ, تم تو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے, تو آواز آئے گی انا رب الفضل العباس. کیا سمجھے آپ جناب؟ سب فنا ہو جائیں گا, ہو کا عالم ہوگا, کچھ نہیں بچے گا, تو اللہ کا دل گھبرائے گا. بھائی گھبراتا تب آدمی کی جب کسی چیز کا خوف ہو, اور اب سے زیادہ قوی کون جو اس کو خوف زدہ کر دے؟ ایسی کون سی شے ہے جو اس کے دل میں گھبراہٹ پیدا کر دے؟ کیا عقیدے ہے یار. اور یہ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ٹھیکیدار بنے بیٹھے. یہ فضائل گنوا رہے ہیں اہل بیت کے, فضیلت نہیں گنوا رہے. خدا کی قسم یہ اہل بیت کی سب سے بڑھ کر توہین کر رہے ہیں. یہ وہ جھوٹے من گھڑت باتیں, من گھڑت کفری عقیدے اہل بیت کی طرف منسوب کر رہے ہیں یہ مردود. ان سے بڑے کوئی گستاخ نہیں ہے روئے زمین پر. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگوں کی توجہ نہیں. ہمارے ہاں تو ایک ہی راگ چلتا ہے, بھائی کسی کو برا کچھ کوئی مت, بس سب ٹھیک ہے. یہ تو مولویوں کے جھگڑے, یہ مولوی سے جھگڑا لڑ رہے ہیں کہ خدا سے لڑ رہے ہیں؟ یہ مولویوں سے جھگڑے ہیں کہ یہ اہل بیت سے لڑ رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی باتوں سے لڑ رہے ہیں؟ لڑ کس سے رہے ہیں؟ یہ مولوی سے نہیں لڑ رہے صاحب, یہ تو اسلام سے لڑ رہے ہیں, اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. ہو کا عالم ہوگا, خدا کا دل گھبرائے گا. تو اللہ کہیں گا کوئی ہے جو اس ویرانے میں, اس وحشت میں میرا دل بہلائے. تو ایک آواز آئیں گی انا, تو اللہ کہیں گا آئینہ آئینہ, کون ہے کون ہے؟ اللہ کوئی نہیں معلوم کون. جبکہ وہ عالم الغیب ہے, زمین کی تہہ میں رینگنے والے کیڑے کو بھی جانتا ہے, اس کیڑے کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے.
اس کی باخبری کا یہ عالم ہے کہ جو آپ کے دل میں چل رہا ہے میں نہیں جانتا میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، لیکن وہ آپ کے بھی دل کے خیالات سے واقف، میرے بھی دل کے خیالات سے واقف۔ بلکہ یہی نہیں، 20 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 50 سال بعد، اللہ جانے ہماری عمر کب تک لکھی ہے، کس وقت کس جگہ میں کہاں بیٹھا ہوں گا، اس وقت میرے دل میں کیا خیال گزر رہا ہوں گا میں نہیں جانتا، لیکن پروردگار عالم وہ بھی جانتا ہے۔ اتنا باخبر پروردگار عالم، کوئی شے اس سے چھپی بھی نہیں، اس کو یہی نہیں معلوم آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اور سب فنا ہو جائیں گا لیکن یہ فنا نہیں ہوں گے، تو گویا ان کی بھی ذات، انہوں نے کیا مانا؟ ازلی اور ابدی مانا، اور یہ بھی عقیدہ کفر ہے۔ یعنی علی، فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن و حسین یہ نہیں فنا ہوں گے اس کے کہنے کے مطابق، یہ رہیں گے۔ اور حوالہ کس بات کا دیا اس نے؟ خمینی، آیت اللہ خمینی، جو ایران کے ان کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، ان کی کتاب سر الصلاح، اس کا حوالے سے بیان کر رہا ہے، اپنی فرقے کی کتاب کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ آواز آئیں گی کہ میں ہوں نا انتا، تو اللہ فرمائیں گا آئینہ کون ہے، کہاں سے آواز آئی؟ انا علی، انا علی، میں ہوں نا علی۔ اللہ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، آواز دینے والا کون ہے، اتنا بے علم، اتنا لا علم۔ پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا محمد، میں محمد ہوں، ایک طرف سے آواز آئیں گی انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، پھر ایک طرف سے آواز آئیں گی انا حسن، ادھر سے آواز آئیں گی انا حسین، میں حسن ہوں، میں حسین ہوں۔ اللہ فرمائیں گا میں نے تو ان کے تمہارے علاوہ کسی اور سے کہا، دل بہلاؤ، تم سے تھوڑی کہا، تم تو میں ہوں اور میں تم ہوں۔ تم اور ہم میں کوئی فرق ہے؟ ایک ہی ہے ہم۔ کتنے خدا ہیں ان کے یہاں؟ 6 خدا ہے، 6 اللہ کی قائل ہے، تب بھی یہ توحید پر ہے، تب بھی یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تب بھی مسلمان ہیں۔ اور ہمارا نوجوان، جاہل نوجوان اہل بیت کے نام سے ان کی دوستیاں کر رہا ہے ان سے۔ بھائی محبت اہل بیت ہے یار ان کے پاس، یہ محبت اہل بیت نہیں ہے بھائی صاحب، یہ کفر ہے، یہ علم مضر ہے ان کے پاس، ان سے وابستہ ہوں گے یہ تو خود ہلاک ہو چکے، تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اس لیے علم نافع اگر اس وقت روئے زمین پر کسی جماعت کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت نہیں۔ یہاں سے وہاں تک ہمارے ہر امام کو دیکھتے جائیے، سب علم نافع سے مستفیض ہوئے ہیں۔ اس لیے اولیاء ہمارے یہاں ہیں، اس لیے ائمہ ہمارے یہاں ہیں، اس لیے کتب ہمارے یہاں ہیں، اقطاب ہمارے یہاں ہیں، مجدد دین ہمارے یہاں ہیں، علماء ہمارے یہاں ہیں۔ یہاں سے وہاں تک لبریز علم سے بھرا ہوا ہے۔ کسی فرقے میں غوث اعظم نہیں ہے، غوث اعظم ہمارے یہاں ہے۔ کسی فرقے میں معین الدین چشتی، خواجہ غریب نواز نہیں، خواجہ غریب نواز ہمارے یہاں ہے۔ سب کچھ ہمارے یہاں ہے، کیوں ہم غیروں کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا محبت اہل بیت کرنے کے لیے رافضیوں کی طریقے پہ آنا پڑے گا؟ آپ اہل سنت رہ کر، اہل سنت ہو کر ہی اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی فرقے بنے جن کے پاس علم مضر تھا، نقصان دہ علم تھا، خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو گمراہ کیا، بہت سارے فرقے ہوئے۔ ایک ایک فرقے پہ اگر ہم بات کریں، میں نے کچھ شیعوں کی ساری کلپیں نہیں دکھائی، صرف 3 کلپیں دکھائی، سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ خارجیوں کے عقیدہ دکھانے کے لیے کہ طویل وقت چاہیے، گفتگو کے لیے ایک وقت درکار ہے۔ قدریہ فرقہ ایک گزرا ہے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ تقدیر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، تقدیر کے منکر ہو گئے، ان کو بھی علماء نے ہمارے کافر کہا۔ جبریہ فرقہ ایک گزرا جنہوں نے کہا کہ انسان تقدیر سے بندھا ہوا ہے۔ مرجئیہ فرقہ گزرا جن کا عقیدہ تھا کہ بس ایمان لا لو، ایک بار کلمہ پڑھ لو، پھر چاہے جو عمل کرو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، سب جنت میں جائیں گے۔ مجسمیہ فرقہ گزرا جس نے اللہ کے جسم کو اور وجود کو ایسا مانا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، مٹیریل ہے، باڈی ہے اس کی،